وہ ہمارے ایک دانشور ہے، تو مضمون لکھا، کئی باتیں بڑی پسند آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ، ان کو بھی کسی نے مس گائیڈ کر دیا تھا، حالانکہ اچھی خاتون ہے، کسی نے مس گائیڈ کر دیا، تو وہ بھی سماجی اور ویلفیئر، اور یہ خواتین کو شوق ہوتا نا بننے کا، تو وہ بھی سماج کے اندر اچھا مقام تلاش کرنے کے موڈ میں آ گئی۔ تو کہیں ایک دن جانا تھا، تو بڑی بن سنور کے میرے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تو میں گاڑی میں، عورتوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہماری تعریف کرو، تو کئی دفعہ بعد مردوں بیچاروں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو زبردستی کراتی ہے نا جی۔ تو اس میں گنجائش بھی دی ہے شریعت نے گنجائش دی ہے کہ کبھی بیوی کو راضی کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے، تو وہ کراتی بھی ہیں۔ 3 موقع پر خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے، واقعے کے خلاف بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ جنگ کے موقع پر 2 لوگوں کو صلح کرانے کے لیے، اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے کر لیں کوئی ایسی بات، بے شک اپنی طبیعت پہ جبر کر کے کر لیں، گنجائش ہے، اجازت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب وہ گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھی بن سنور کے، تو وہ تقاضا کرنے لگی کہ میں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں پر آپ نے توجہ نہیں کرائی۔ وہ سیاںا بندہ تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ میری خاتون سمجھ جائیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ بیچاری مس گائیڈ ہو گئی ہے، دل کی بڑی اچھی ہے، سیاਣੀ ہے، لیکن اس کو کچھ خواتین نے، کچھ لوگوں نے مل کے اس کو ذہن غلط کر دیا ہے کہ سماج میں نکلو، باہر جاؤ، کام کرو، فلاں کرو، اپنی مرضی سے جیو۔ تو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی کہیں جانے کے لیے، تو مجھ سے کہنے لگی کہ آپ نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی، آپ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر میں صحیح والی تعریف کر دوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کر دیں۔ تو کہتے ہیں میں نے درد سے اور خلوص سے اپنی بیوی سے کہا، خلوص کے ساتھ میں نے کہا میں تو روز گھر ہوتا ہوں، روز شام کو گھر ہوتا ہوں، اگر تو میرے لیے تیار ہوتی تو میں تیری تعریف کرتا، لیکن آج تو باہر جانے کے لیے تیار ہوئی ہے، تو پھر ان سے تعریف کی امید رکھ جن کے لیے تو نے تیاری کی ہے۔ میرے لیے تیاری کرتی تو میں تو ہر شام تیرے پاس ہوتا ہوں۔ کہتے وہ میرے لفظوں میں درد تھا تو وہ بھی رو پڑی، اور کہنے لگی آپ گاڑی روک دیں، مجھے باہر جا کے کسی کو راضی نہیں کرنا، میں نے اسے راضی کرنا ہے جس کو رب کریم نے میرا شوہر بنایا ہے اور میرے لیے منتخب کیا ہے میرے ماں باپ کو۔ میں واپس لوٹتی ہوں۔ یہ ایک پہلو ہے سلگتا ہوا، اس کو سمجھا جائے۔ عورت کو ویسے بھی قابو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹیاں نازک شیشیاں ہوتی ہیں، ان کو تو ذرا سی چوٹ لگے تو ٹوٹ جاتی ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا جملہ کہا بریلی کے امام، وہ نازک شیشیاں ہیں، ذرا کوئی آدمی گمراہ کرتا ہے، ذرا خراب کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو بچیوں کو بچے ایک مس گائیڈ کرتے ہیں، انہیں بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں، وہ بیچاری ماں باپ کو چھوڑ کے، بہن بھائی کو چھوڑ کے اس کے ساتھ شادی کرتی ہے، پھر جو اس کا بعد میں حشر ہوتا ہے، آپ ادلیاں نو سردار پہن تکے تے شرما والیاں نو جھوٹے ڈولیاں دے۔ پھر وہ بیچاری ماں باپ رکھتے نہیں، وہ ظلم کرتا ہے، تو کتنی بڑی تکلیف میں وہ بچی آ جاتی۔ نازک شیشی ہوتی ہے نا تو ٹوٹ جاتی۔ یہی حال اب جدید خواتین اور یہ جو کچھ اینکر پرسن ہیں، یہ اصل میں نا یہ آپ کو سیاست سکھاتے ہیں، لیکن یہ مادر پیدر آزاد لوگ ہیں، بالکل آزاد۔ یہ تو علماء شور نہ کریں، بات نہ کریں، گفتگو نہ کریں، مشائخ بات نہ کریں، اور یہ جو کچھ سنجیدہ اور دینی طبقہ ہے یہ کچھ شور نہ کرے، یہ تو روڈوں پہ ننگے ہو کے آ جائیں معاذ اللہ۔ خوفناک نظریہ رکھتے ہیں یہ لوگ۔ عورت کو کہتے ہیں تیرے حقوق ہم تجھے لے کے دیں گے، مثلاً وہ کون سا حق ہے جو تم نے لے کے دینا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیٹی بھی بنایا ہے، اس کو بہن بھی بنایا ہے، اس کو ماں بھی بنایا ہے، اسے بیوی کا عالی شان رتبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اور چونکہ بیٹی کا بھی حق بڑا بیان کیا جاتا ہے، بہن کا بھی، ماں کا بھی، اور بیوی کے معاملے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، شاید مسئلہ خراب ہو جائے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیوی کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم نکاح کر لیتے ہو تو اپنا ایمان محفوظ کر لیتے ہو۔ اب میں اس کی شرح نہیں کرتا، اب خود کر لیجئے گا کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان محفوظ ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی بات کوئی اور ہو سکتی ہے، جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان، اور بھئی یہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، نکاح جب کوئی کر لے تو اس نے اپنا ایمان
مکمل کر لیا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کا ایمان محفوظ ہے اس کی موجودگی میں، تو اس سے زیادہ بھی، یعنی ایمان سب سے قیمتی چیز ہے نا، تو اس کے محفوظ ہونے کی وجہ حضور نے نکاح بیان کر دی۔ اب میرا خیال ہے بی بی اگر کوئی اس سے بڑا حقوق مانگے گی تو بے وقوفی کرے گی۔ اتنا بڑا درجہ نبی کریم نے اسے عطا کر دیا، اتنا بڑا مقام دے دیا کہ تو خامند کے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ عورت کو جو حقوق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائے، نبی پاک نے جو حقوق دیے، دیکھیں نا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار تھی، تو جلدی جلدی سے وہ آئے، تو جب بہت جلدی ہو، سفر بڑا شدید تھا، تو آپ نے جلدی سے نماز ادا کی، جلدی سے چلے۔ آپ کے خادم کہنے لگے حضور خیریت ہے؟ فرمایا میری بیوی بیمار ہے۔ تو اس نے عرض کی حضور آپ کی اہلیہ بیمار ہے، تو آپ نے نماز بھی جلدی سے پڑھی، سفر بھی جلدی جلدی کیا۔ تو فرمانے لگے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مدینے والے رسول نے سکھائی۔ آپ اس کیفیات کو سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا۔ اور پھر ایک اور بہت بڑی بات، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی، جو عورت کو حضور نے فضیلت دی، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی۔ کبھی حضور نے فرمایا کہ تمہارا ابا تمہارے ساتھ بہت سخت رویہ کرے تو تم نے اس کو اس سختی پر داد دینی ہے؟ فرمایا چلو اگر وہ زیادتی بھی کرے تو تم نے اس کے ساتھ سلوک اچھا ہی کرنا ہے۔ لیکن آپ ایک بات کو سمجھے نا کہ بچے کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں فرمایا 10 سال کے ہو کے نماز نہ پڑھیں تو سختی کرو، تمہارا ڈنڈا بھی لٹکنا چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کے لیے سختی کا حکم دیا، لیکن عورت کے لیے حضور نے جو جملے کہے، اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بات ہے، مشہور ہو گئی ہے روایت حدیث، تو بس اس کے پس منظر پر اور جملوں کے حسن پر شاید معاذ اللہ غور کرنے کی ضرورت نہیں۔ ذرا اس لفظ کی تاثیر پر غور کریں۔ حضور نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ ٹیڑھی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو حضور پھر ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا جیسی ہے تم اسی کے ساتھ نبھا کرو۔ آپ سمجھیں کہ اتنا محفوظ حضور نے درجہ دے دیا بی بی کو، اتنا محفوظ کہ فرمایا غلطی بھی ہو تو میرے غلاموں تم اس کے ساتھ نبھا کرو، گزارا کر لو۔ کو کیا اور حق چاہیے عورت کو، جس کو اس کی غلطیوں سمیت نبی پاک نے قبول کرنے کا حکم دے دیا کہ اس کی کمزوریوں سمیت قبول کر لو۔ اب اس کو اور کیا، کوئی کمزوریوں سمیت قبول کرتا ہے؟ کبھی آپ دکان پہ بیٹھے ہو تو آپ کہیں بھی اس میں یہ بھی غلطی، میرے مال میں یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، تو کر لے قبول؟ کرتا ہے کوئی؟ کوئی شخص ایسا ہو جو کسی چیز کی کمزوریاں بیان کر کے کہ اسے قبول کرو؟ پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ہمیں سبق دیا، حضور نے ہمیں درس دیا، نبی پاک نے ہمیں پیغام دیا۔ فرمایا یہ ٹیڑھی ہے، سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو بیچاری ٹوٹ جائے گی، تو اس کے ساتھ نبھا کر جاؤ۔ آپ میری بات کو سمجھیے گا۔ چلیں میں اس پر ایک اور بخاری مسلم کی حدیث پڑھتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء کے درمیان بھائی چارہ تھا۔ مکے سے مدینے جب لوگ آئے تو حضور نے بھائی بھائی بنایا تھا، ان کے درمیان بھائی چارہ تھا، تو ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں، تو لوگ ایک دوسرے کی طرف جاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی بڑی غمگین بیٹھی ہیں۔ تو ہم نے فرمایا بہن کیا ہوا؟ تو کہنے لگی تمہارے بھائی کو دلچسپی کوئی نہیں رہی، ہر روز روزہ رکھ لیتا ہے اور ساری رات نفل پڑھتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں بندوبست۔ نماز دین ہے کہ نہیں؟ دین ہے نا یہ چیزیں۔ لیکن حضرت سلمان فارسی جناب ابو درداء سے کہنے لگے آج میں نے تیرے گھر میں رہنا رات کو، کیونکہ وہ تو ساری رات نماز پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک بستر لا کے بچھا دیا حضرت سلمان فارسی کے لیے۔ سلمان فارسی فرمانے لگے دوسرا بھی لا۔ کہا وہ کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے تو نے بھی سونا ہے، میں نے بھی سونا ہے، تو نے بھی سونا ہے، عشاء پڑھیں گے اور پھر دونوں سوئیں گے۔ کہا میں نے تو نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھیں گے، اللہ کے رسول بھی رات آخری حصے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ ادھر ساتھ سلا لیا، وہ تھوڑی کو دیر سوئے، اب عادت تھی ساری رات اٹھنے کی، ذرا اٹھنے لگے بستر سے تو حضرت سلمان فارسی فرمایا چپ کر کے سو جا، وہ بڑی رات پڑی ہوئی، چپ کر کے سو جا۔ وہ لیٹ گئے، پھر اٹھنے لگے تو فرمایا سو جا چپ کر کے، بڑا ٹائم ہے۔ سحری کے وقت اٹھے، نفل پڑھے، ان کا ارادہ تھا روزہ رکھنے کا، تو فرمانے لگے کل رکھا تھا نا،
नफली रोज़ा जी रखा था, परसों भी रखा था, तरसों भी रखा था, फरमाया आज नहीं रखना, आज मैं तेरा मेहमान हूँ, सारा दिन इकट्ठे मिल के रोटियाँ खाएंगे, आज नहीं रोज़ा रखना, सिला दिया। अब हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कह तो कुछ ना सके, पर कहने लगे सलमान तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, ना तुमने मुझे रात के ज़्यादा नफल पढ़ने दिए, सवेरे रोज़ा नहीं रखने दिया। तो हजरत सलमान फारसी कहने लगे कोई लंबी बात तो नहीं ना, चलते हैं ना अभी फजर में मस्जिद, तो नबी पाक को सीधी किया करो, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की खिदमत में तो अपनी बात करना मैं अपनी करूंगा, हुजूर नतीजे का ऐलान फरमा देंगे, बात तय हो जाएगी। तेरी बारगाह करम से क्या मिलेगा? फरमाया युस्लिह लकुम आमालकुम, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल सवार दूंगा, इनकी अहलिया गमगीन तुम्हारी इस्लाह हो हुक्म जाएगी, फरमाए तुम संवर जाओ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि तुम्हारे वसल्लम ने लिए फरमाया तुम्हारे फिर हुआ अमाल क्या, या रसूल अल्लाह मैंने दिए रात जाएंगे, सुलाया ये है, फायदा शहरी में दुनिया का उठाया है। है, सवेरे रोजा नहीं रखने दिया। सच बोलने वाले को, सही बात करने वाले के अल्लाह आमाल सवार देगा, ये उसका दुनिया का फायदा है, और आखिरत में क्या मिलेगा? फरमाया वयग़फिर लकुम तेरे ऊपर अगर अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ है, दीन का हक है, तो फरमाया तेरी आंख का अल्लाह भी तुम्हारे तेरे ऊपर गुनाहों हक है, को माफ कर तेरे देगा, वजूद का भी तेरे ऊपर हक है, ये हुजूर ने फरमाया तेरे बच्चों का भी तेरे ऊपर हक है, तेरी बीवी का भी तेरे ऊपर बहुत बड़ी इस हक को भी समझे। सच बोलना, भी है, सीधी बात आंख का भी करना, तेरे ऊपर क्या माना अपने कि तेरी आंख अल्फाज सोना चाहती है और अपनी गुफ्तगू को हमेशा साफ सुथरा तेरे रखना, ऊपर हक, ये अल्लाह की रिजा भी है और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की भी तरबियत करा। भी है। और फिर वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं सच्चा तो सब दीन सुनना, ये लफ्ज हदीस के कुरान हुजूर सच्ची ने उसी किताब मौके पर फरमाया मैं सच्चे तुम नबी सबसे के ज्यादा मानने अपने रब वाले को जानता हूँ और मैं तुम सल्लल्लाहु सबसे बढ़कर अलैहि अपने रब से वसल्लम। डरता हूँ। हमारे महबूब ने हमें सच मैं का रोजा हुक्म भी रखता दिया, हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, फरमाया सच बोलोगे ना युस्लिह लकुम आमालकुम, तो अल्लाह फरमाते मैं तुम्हारे अमाल को भी पढ़ता हूँ और अपनी बीवियों को वक्त भी सच्चाइयाँ देता हूँ। सरकार इंसान मस्जिद को में भी मजबूत आते थे, करती है, नवासों के साथ खेला भी झूठ करते, उनके साथ प्यार इंसान भी को करते, कमजोर कर देता। तो इतने बड़े असाबी हुकूक तौर हुजूर पर ने भी, बयान फरमाए औरतों के, इखलाकी कि तुम्हारी तौर पर बीवी का भी तुम्हारे ऊपर, समाजी तौर पर लो एक हदीस बुखारी इंसान के रिश्ते भी टूटते हैं झूठ शख्स ने बोलने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह सच्चाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान की जाती जिहाद जरूरत के भी लिए है, तैयारी हो मुआशी गई है, जरूरत भी है और इज्तिमाई जरूरत भी। सफ़ें बन रही हैं, इस्लाम में कुछ चीजों तो मेरा की भी नाम गुंजाइश लिख दिया है, मुजाहिदों इस की पहलू लिस्ट को में। आपने तवज्जो से सुनना है। लेकिन ये हुक्म दिया गया है कि सच बोलो तो जरा हिकमत के साथ हज की बोलो। तैयारी कर ली है, दुनिया में सबसे सच्चा मेरे पैगाम दोस्तों दीन ने की दावत सहाबा देना ने है, मेरा नाम मुजाहिद उसके लिए हुक्म दिया उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, बुखारी मुस्लिम है। तो नबी दीन पाक की दावत दो तो सल्लल्लाहु अलैहि दानाई के वसल्लम ने साथ, फरमाया जिहाद पे कोई और हिकमत चला के जाएगा साथ। तो बीवी के ये साथ कहा हज गया कर है लेगा, कि सच बोलो तो उसे जरा महरम हिकमत की के जरूरत साथ है, बोलो, तेरे दानाई के बगैर साथ कैसे बोलो। जाएगी? मुजाहिदीन को तो और मेरी मुजाहिद बात की मिल समझ आ जाएगा, रही है आप हजरात? पर तू तो इस अपनी पहलू बीवी को के पहले साथ जा पेश रहा। नजर रखें कि नबी सच, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग कहते हैं जी मेरी जी मर्द तबीयत को है जी सच्ची मुहाफिज बात बनाया, करने की, कौन सी औरत बात को सच्ची मर्द जिसमें का झगड़ा जरा कैदी नहीं जल्दी हो बनाया, जाए? बल्कि औरत को ये हिफाजत कोई अता सच की। नहीं है। और मर्द को सच उसका हिकमत के साथ आप मुहाफिज बयान बनाया। अब करेंगे, बच्चियां सच पे आप खड़े होंगे, आजाद आप होना सच्चाई चाहती की हैं, और जब आजादी बात भी करेंगे वो तो वाली के दानाई जो के बुनियादी साथ तौर पर करें। आजादी नहीं, दुनिया का फाशी। सबसे बड़ा मैंने सच बहुत है ला पहले कहा है इलाहा कि इस्लाम बेटियों को कीमती समझता तो है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु इस अलैहि बंदे के वसल्लम पास ने 20 इस तोले सच सोना को हो, वो चौक में लेके नहीं सिर्फ आता, खड़े होके तकरीरों में कह के और काफिरों को लताड़ के और बुला भला तो कह जो के नबी बयान पाक नहीं सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया, वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले बल्कि इस बीवियां तरह की इस्लाम हिकमत ने अपनाई कीमती है कि समझता नबी पाक ने ये सच लोगों की रूहों तक उतार हो, दिया लिहाजा है। घर के तो सच अंदर आप रहो, तुम बाहर बोलेंगे पर किस तरह ना, बोलेंगे? लेकिन औरतें हिकमत हैं के कि साथ, उनको बिला दानाई के वजह लोग साथ। खराब कर देते हैं, लेकिन और जहां बिला वजह वो डटने की बात इस आएगी, मुगालते का शिकार कि हो अब जाते हिकमत का लोग हैं। अब नाजायज आगे फायदा बढ़ते हैं, कुरान उठाएंगे, मजीद ने वहाँ अल्लाह हुक्म देता है सूरह नूर की आयत नंबर 30 में कहा कि कुल मुमिनीन यगुद्दु मिन डटने की बात है अबसारिहिम, तो फिर तो अल्लाह का नाम लेके डट जा। फरमाया कि ए लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम आम मोमिन जब आप मर्दों सच से आगे कह दो बयान कि अपनी करेंगे तो नजरें उसको बड़ी झुका हिकमत कर, के साथ, दानाई के साथ, अपनी नजरें कुछ जगहों और पे अगली आयत में फरमाया खिलाफ वाकया बात करने की इजाजत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको जोड़ने के लिए तो तू ऐसी बात कर ले तुझे उसकी इजाजत है। जोड़ने के लिए तुझे खिलाफ वाकया बात करने की मर्द भी मतलब उसकी दलील ये है कि दो भाई आपस में नाराज है तो किसी किसी में सुलह कराना लगा तो बड़े के पास गया तो बड़े ने कहा कि छोड़, तुझे पता ही नहीं छोटे ने जुल्म कितने किए। जब आदमी गुस्से में होता है तो वो कोताहियां बयान करता है। अब इसको ये कहा गया कि या कि ये ना कहे कि वो तो कह रहा था कि बड़ा जालिम है करने की, उसको भी इजाजत है, बल्कि वो कहे यार सारी बातें अपनी जगह पे, वो समझे कि पर वो कह रहा था मर्द ने करनी थी, मैंने थोड़ी करनी थी।
میرا بھائی کے بغیر جس کے پاس جائے جہاں بھی جائے تو وہ خلاف واقعہ بات جائے تو وہ جس طرح مرضی اس کا دل چاہے وہ بات چیت کرے. اس کی عورت کو بھی اجازت ہے. بڑا تو بڑی دیر سے کھا رہا ہے. بنیادی طور پہ اسلام شرم و حیا کا دین ہے. تب یہ بات چھوٹے کو آ کے بتانے کی ضرورت ہے. حیا کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو حیا کی خلاف واقعہ ہو لیکن لوگوں کو جوڑ دے. کبھی چیز دیکھ کے جوڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت تھی. اب لوگ توڑنے کے لیے خلاف واقعہ سے نکالتے ہوئے ذرا جھجکے. چاہیے تھا کہ جوڑتے کہتے تیرا بھائی ہے میں تو بات نہیں کرنا چاہتا پر ہے پورا ظالم. ہمارے ہاں تیزی سے کیا کرے بھائی تیرا بھائی ہے اب رشتے بدلتے نہیں. تو میں نے کہا جناب نے بڑا اچھا کردار یاروں کی محفل ہے اس میں غلیظ گفتگو ہوتی ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو لوگ توڑنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں. ایک تو یہاں اجازت دی. دوسرا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے موقع پر اگر تمہیں خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی تمہیں جنگی حکمت عملی کے لیے اجازت ہے. تیسرا فرمایا کہ اپنی بیوی کو مطمئن کرنے فحاشی والی ہو عریانی والی ہو. اگر کسی شخص کو خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی اسے لوگ فیشن سمجھتے ہیں. کس بات کی اجازت ہے کی علامت سمجھتے ہیں کہ وہ جی ساری باتیں ہوں گی وہاں. چلے مسکرائیں نا آپ ویسے جس کا جو جی چاہا اس نے وہ ذرا سنجیدہ اس مسئلے پہ. اس میں ہنسنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی ہنسنے والی بات تھوڑی ہے. اس پہ آپ ایسے ہی بتا دیں لیکن بیوی سے خلاف واقعہ بات کریں. آپ کبھی اس کو منانے کے لیے کوئی ایسی بات کر دیں لیکن اگر جھوٹ کا پلندہ اس کے سامنے بھی کھول دیں گے نا خالی دروازہ بھی اس کا بھی اعتماد ضائع ہو جائے. بندہ سکون لینا چاہتا ہے تو کہتا ہے میاں بیوی کا رشتہ ہی اعتماد پہ قائم ہوتا ہے. جب وہ سمجھ جائے گی نا کہ میرے ساتھ بولتا ہی نہیں ہے سچ بولتا ہی نہیں تو اللہ اسے سکون عطا کرے. یہاں بھی معاملہ صحیح اور جو اس سے بھی زیادہ ٹھنڈی نیند میں جانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے لائٹ بھی بند کر دے. اس پر بھی تھوڑی توجہ کر لیں تاکہ مضمون کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ایک ہے زو معنی لفظ استعمال کرنا حکمت کے جاؤں گا تو میرا چونکہ پردہ قائم ہے حکمت کے تحت تو مجھے کوئی دشواری. ایک آدمی کے سامنے کھانا آیا ہے تو وہ کھانا اس کے لیے مضر صحت ہے. بعض لوگ بعض چیزیں کھا کے ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے تو آپ بہت ساری جگہوں اب سامنے والا کہتا ہے جناب کھانا تو وہ کہا الحمدللہ جی الحمدللہ بے شک بھوک لگی ہوئی ہے لیکن اب وہ کھانا اگر کھائے گا میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کرتا ہوں قرآن مجید میں سامنے والے کا دل بھی بچا لے اور اپنی صحت بھی. ایک مزاح ہوتا ہے لیکن وہاں بھی ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں. ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں کہتے ہیں جی یہ بلالر میں نہیں کھاتا. قرآن پاک نے نا مذاق کو ایک جگہ پہ جاہلوں کا طریقہ بھی قرار دیا. تو آپ صاحب کہیں کہ جناب میرا نخرہ بڑا ہے میرے لیے چھوٹا گوشت کا ہے. بات ختم ہو گئی. اب سامنے والے کی گنجائش نہیں تو کیا خود بتا دے گا مجھے اس پہ آپ اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے نا روز گھر مذاق کر رہے ہیں تو گھر میں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو جب ہمت ہوگی پکا کے کھا لیں گے. تو دوسرے کا دل بھی بچ جائے گا اور آپ کا جھوٹ بھی. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر مکہ سے مدینے لے کے جا رہے تھے تو رستے میں ایک شخص ملا وہ بڑا دشمن تھا اسلام کا. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جناب صدیق اکبر کو دیکھا لیکن وہ حضور کو نہیں جانتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق کو جانتا تھا. اب اس نے پوچھ لیا کہ ابو بکر یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ وہ اشر کریں گے کہ آپ سے برداشت ہی نہیں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے حضور کا نام بتایا تو یہ شور بھی کرے گا اور ہو سکتا ہے تکلیف بھی پہنچائے تو بچیں گے. تو میں نے ایک حکمت کا جملہ استعمال کیا. بنوا لیا رستہ دکھانے والے یہ کہہ کہ میں نے مرضی کرنی ہے. لوگ کسی کو کئی دفعہ ساتھ رکھتے تھے کہ میں رستہ دکھاؤ اس کو